السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے۔ منیرہ سوزر کے چینل کے حوالے سے اب ہم نے او اور اے لیولز کی کوشش کی ہے کہ بہت سارا نصاب میں بہت جلد جلد اپلوڈ کروں، اور اس سلسلے کی یہ اب ایک اور کڑی ہے۔ انارکلی ڈرامے کا ہم تنقیدی جائزہ کر چکے ہیں، پھر ہم نے انارکلی کا کردار پڑھا، ہم نے اکبر کا کردار پڑھا۔ اب ایک بہت ہی اسٹرانگ کردار ہے، طاقتور کردار اس ڈرامے کا، شہزادہ سلیم، جس کے بغیر ڈرامہ نامکمل ہوتا تو جو ہے ہم وہ بلکہ ممکن ہی نہ ہوتا، وہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ دیکھیں، انارکلی ڈرامے میں سلیم کا جو کردار ہے، ایک ایسے شخص کا کردار ہے جو محبت میں اندھا ہو کے جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ شہزادہ سلیم ایک کھلنڈرا نوجوان ہے جسے ماں باپ نے بہت منت و مرادوں سے حاصل کیا، اور اس کو شیخو بھی وہ اسی لیے کہتے تھے کہ وہ جس دربار میں جا کے انہوں نے اس کے لیے دعا مانگی تھی، ان کا نام شیخ سے تھا تو وہ ان کو پیار سے شیخو پکارتے تھے۔ سلیم کا بچپن کنیزوں کے ساتھ رقص و سرور میں گزرا۔ رقص و سرور میں وہ سارا وقت اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ کنیزوں کے ساتھ کھیلتا تھا، کنیزوں کے ساتھ وہ رقص دیکھتا تھا کنیزوں کا، اور اس میں شاہانہ جاہو جلال جو ہے نا، اس کے کوئی شائبہ تک نہیں پایا جاتا ہے، اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب ڈرامہ میں اکبر اعظم کو شجاعت و جرأت کا پیکر دکھایا گیا ہے، جبکہ شہزادہ سلیم میں یہ صفات قطعی طور پر موجود نہیں ہیں، بالکل مفقود ہیں۔ اسے حسن و عشق کا پجاری دکھایا گیا ہے، کمزور دل دکھایا گیا ہے، اور امتیاز علی تاج نے مغلیہ تاریخ کے ساتھ یہ ایک مذاق کیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں جہاں اکبر اعظم ایک باوقار اور جلال و حشمت والا ہے، جس کے الفاظ پتھر پر لکیر کی طرح، یعنی کہ وہ کچھ کہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اور بادشاہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا بیٹا اب کیوں کر ان صفات سے عاری ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر تو یہ صفات موجود ہی نہیں ہیں۔ اب وہ اکلوتا بیٹا بھی ہے، وہ ولی عہد بھی ہے سلطنت کا، اور اپنے ماں باپ کے یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ جب بہت محنت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا تو وہ اپنی ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ بھی ہے، اور باپ کے دل کا سرور ہے، ماں کے دل کی آنکھ کا تارہ ہے۔ لیکن باپ جو ہے وہ ایک باپ سے زیادہ اس کے لیے ایک صحیح سا جو ہے نا شہنشاہ ثابت ہوا، کیونکہ ہندوستان کے ہونے والے بادشاہ کے لیے کسی کنیز کی زلف کا اسیر ہونا جو ہے نا شاہانہ روایت کے منافی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کا ہونے والا تاجدار ایک کنیز کے قدموں میں اپنا دل دے دے، انارکلی سے اظہار عشق کرنا، اور پھر ہر بار اسے عشق کی ترغیب بھی دینا، حالانکہ وہ روکتی تھی اس کو یہ کرنے سے۔ یہ وہ کام ہیں جو شہزادہ سلیم نے کیے اور مغلیہ سلطنت روایات سے بغاوت کی۔ دیکھیں، طبقاتی جو فرق ہوتا ہے مرد اور عورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو، وہ ہمیشہ سے ہمارے اس میں موجود ہیں، اور اس کو کسی طور آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہی فرق دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے کردار میں جو ہے نا سب سے زیادہ اہم اس کی روحانی تربیت تھی، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ جب اکثر لوگوں پر عشق کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو وہ بہت ہی مشکل سے اترتا ہے، وہ اترتا نہیں ہے۔ اب سلیم نے جس روز جشن کے روز انارکلی کا اس نے دیدار کیا تو وہ اس کے فن سے بھی متاثر ہوا، اس کے حسن سے بھی متاثر ہوا، اس حد تک کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور ایک حد تک وہ جوشیلا اور بے وقوف انسان تھا جو دوسروں کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ اب وہ کیسے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ دوسروں کی باتوں میں آتا تھا؟ ایسے کہ جب وہ انارکلی کو بھگا کے لے جا سکتا تھا قید خانے کی چار دیواری سے، لیکن اس کو داروغہ زندہ نے اس سے جھوٹ بولا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ وہ اتنا بے وقوف کہ وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ دوسری طرف سلیم کی جو کم عقلی ہے، اس سے دل آرام بھی خوب واقف تھی، اور وہ اس کو اس بات کا یقین دلاتی تھی۔ آپ سوچیں کہ وہ ایک کنیز کی بات پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور وہ کنیز اس کو اس بات پہ یقین دلاتی تھی کہ ہاں میں آپ کو دل آرام سے ضرور ملاقات کراؤں گی۔ اس نے جشن نوروز والے دن بھی کہا کہ جشن کے بعد میں آپ کی ضرور ملاقات کراؤں گی، حالانکہ وہ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہ رہی تھی۔ اب وہ جو ہے بالکل اس کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کو بھی نہیں پہچانا۔ تو سید امتیاز علی تاج نے سلیم کا کردار تخلیق کر کے اصل میں طبقاتی کشمکش کو موضوع بحث بنایا ہے، جو کہ طبقاتی کشمکش ہمارے یہاں موجود ہے کہ یہ امیر باپ کا بیٹا ہے، نہیں یہ غریب ہے، اس طرح سے۔ تو وہ امتیاز علی تاج آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ محبت کسی رتبے، کسی عہدے کی محتاج نہیں ہے، اور محبت
کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، تو وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کسی کا عہدہ دیکھ کے یا انسان کسی کا مرتبہ دیکھ کے یا اس کی دولت دیکھ کے تو نہیں محبت کرتا نا، مطلب وہ تو ایک جذبہ ہے، جیسے اور جذبے ہیں ایسے یہ بھی ہے، تو وہ کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیا دل آرام کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ دل آرام سے کا جب شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کا جو ہے مکالمہ اب میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی کتاب سے۔ دل آرام میں نہیں جانتا تمہارے احسانوں کا شکریہ کیوں کر ادا کروں، انعام تم قبول نہیں کرتی، شکریہ کے موضوع الفاظ مجھے ملتے نہیں، مجھے گمان تک نہ تھا کہ تم نے جس طرح مجھے طرح طرح کے اندیشے تھے ایک روز یوں میرے اور انارکلی کے درمیان واسطہ بن جاؤ گی، خود میری اور اس کی ملاقاتوں کے موقع نکالو گی، حرم سرا میں میری سب سے بڑی رازدار ہوگی۔ تو دیکھیے جو میں آپ کو مکالمہ بول کے دکھا رہی ہوں یہ صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، جب آپ سلیم کا کردار لکھ رہے ہوں گے یا سلیم کے حوالے سے کوئی بھی آپ جواب دے رہے ہیں آپ اپنے اے لیولز کے پیپر میں، تو آپ کو ضرور کوٹ کرنا ہے مکالمے کو، تو اس سے اور آپ کے سامنے تو کتاب ہے، آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، آپ کے سامنے کتاب موجود ہے تو آپ ضرور کوٹ کریں۔ اب سلیم جو ہے وہ دوسری کنیزوں سے بھی بے تکلف تھا، اور دوسری کنیزیں بھی ازراہ مذاق اس سے چھیڑ چھاڑ کرتی تھیں، مطلب اس کے اندر بادشاہ یا مستقبل کے ولی عہد والا کوئی چیز ہی نہ تھی۔ اب بادشاہ کی 1000 کوششوں کے باوجود سلیم جو ہے نا وہ بالکل بے نیاز نظر آتا تھا، اس کو سلطنت سنبھالنا، ورنہ ولی عہد ہے وہ سلطنت کے 10 کام کر سکتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، وہ اکبر سے بے خبر، اکبر کے خوابوں سے بے خبر، بس وہ حسین ایک جھرمٹ میں رہنا، اپنی کنیزوں کی حسین دنیا میں رہنا چاہتا تھا، جو کہ جس طرح کے عام نوجوان ہمارے آپ آج کل بھی نوجوان دیکھ لیں کہ وہ ان کو حقیقت سے سروکار نہیں ہوتا ہے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، کچھ بچے بیچارے جو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں مس ہم تو ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی باپ جو ہے صاحب جائیداد ہے یا باپ جو ہے بہت بڑی کسی پوزیشن پر ہے، تو ان کو جو ہے باپ کی مدد نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کو اپنے خوابوں میں کھویا رہنا ہے، ڈے ڈریمنگ کرنی ہے، بس اپنے دوست یار ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں موضوع سے ذرا الگ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تو سلیم جو ہے نا ہر موقع پہ مزمحل رہتا تھا، اور اداس رہنا، پھر شہزادے کی شہنشاہ کی سے نظریں کترانا، ماں سے اپنے ممتا کی بھیک مانگنا اسے عام انسانوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے، مطلب وہ ایک عام انسان ہے، وہ اکبر کی طرح وہ اسٹرانگ نہیں نظر آتا ہے، وہ تو اس میں جو ہے وہ اس کے اندر شاہانہ وقار نہیں ہے، تمکنت نہیں ہے۔ اپنے دوست بختیار سے جب وہ مکالمہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، سوختہ اختری نہ ہستی وہ ساحت جب تیرا بختی نے مجھے سلطنت مغلیہ کا ولی عہد کر دیا، اور اس سے زیادہ نحس تھا وہ لمحہ جب انارکلی کی حیران نظروں نے اس دل کو ایک انگارہ بنا دیا۔ مطلب اتنا زیادہ نیگیٹیوٹی اس کے اندر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لمحہ ہی منحوس تھا جب میں ولی عہد بنا سلطنت مغلیہ کا، اور وہ دوسرا لمحہ بھی منحوس تھا جب میں انارکلی سے محبت کرنے لگا۔ تو ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ تھا شہزادہ تھا وہ سلیم محبت کے ہاتھوں اندھا ہو چکا تھا، خاندان مغلیہ کا چشم و چراغ اپنی جو ہے روایات توڑ چکا ہے، اور یہی چیز اس کو خاص سے عام بناتی ہے، اس کو عام عاشقوں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ شہزادہ سلیم بغاوت کی دھمکی بھی دیتا ہے، تاج و تخت کے لیے نہیں، مطلب دیکھیں مغلیہ سلطنت میں کیا تھے کہ بہت کچھ ایسے قصے ہیں کہ کسی نے اپنے بھائیوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھرا دیں، ان کو اندھا کروا دیا، کسی نے باپ کو مار دی، نہیں، لیکن وہ کس کے لیے چھوڑنا چاہ رہا ہے، وہ ایک عام سی کنیز کے لیے چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کا جو یہ عمل ہے نا سلیم اور عام ہیرو میں فرق نہیں دکھائی دیتا ہے، وہ بلند و باغ دعوے کرتا ہے، لیکن کس کے سامنے دعوے کرتا ہے، انارکلی کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بختیار کے سامنے، اپنی امی کے سامنے، لیکن اکبر اعظم کے سامنے وہ اس کی آواز بالکل بند، وہ ڈرتا ہے اپنے باپ سے۔ تو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلیم کے کردار میں ایک خفیف سا جھول ہے، لیکن کیونکہ دیکھیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں کبھی بھی، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، تو وہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی محبت میں کچھ کمی تھی۔ اب سلیم جو ہے وہ ڈرامے کے اس میں جو ہے اپنی باپ سے زیادہ اپنی ماں کے قریب نظر آتا ہے وہ ہمیں، اور اس کو اچھی طرح سے احساس ہے کہ میری ماں جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں میری مدد کرے گی. میری ماں سے زیادہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے, میری آرزو کو بھی پوری کرا سکتی ہے. اب اپنے باپ سے اس کا زیادہ رابطہ نہیں تھا, گیپ تھا دونوں کے اندر, کمیونیکیشن, رابطہ نہیں تھا, یعنی کمیونیکیشن گیپ ہونے کا یعنی کہ ان کے درمیان بات چیت ویسی نہیں ہو سکتی تھی جیسے ہونی چاہیے باپ کے ساتھ. تو اس وجہ سے ڈرامے کے آخری سین تک باپ اور بیٹا دونوں جو ہے ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکے. اب انارکلی کو جو ہے دیوار میں چنوانے کے بعد اس کو جو ہے وہ اکبر سلیم کے پاس آ کے بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ دلاسا دے, لیکن سلیم اس کی بات نہیں سنتا ہے, بلکہ وہ اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کے روتا رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ شیخو کا کوئی باپ نہیں, وہ مر چکا ہے, تم ہندوستان کے شہنشاہ ہو, جہاں بانی کے باپ, دولت کے باپ, تم قاتل ہو, انارکلی کے قاتل, سلیم کے قاتل. تو انارکلی سے محبت نے اسے بغاوت پر آمادہ کیا. وہ انارکلی کو تاج و تخت کے بدلے میں حاصل کرنا چاہتا تھا, جس کو آپ سمجھیں کہ محبت کی معراج ہے, کہ وہ اپنا تاج تخت, اپنی دولت. تو اس حساب سے مجھے وہ ایک اچھا سچا عاشق نظر آتا ہے کہ جو اپنی جگہ چھوڑ دے کسی کے لیے, محبت کے لیے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ سب کچھ چھوڑ دیں. اور وہ انارکلی کو زندہ سے بھگا کے لے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ جو ہے شہنشاہ کی نظروں سے بچے. وہ ویرانوں میں خوشیاں تلاش کرنا چاہتا ہے انارکلی کے ساتھ, طبقاتی فرق کو گرانا چاہتا ہے, لیکن قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں. سلیم کے ساتھ بختیار کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اچھا دوست بھی نظر آتا ہے. دوسری بات ہے کہ بار بار اس کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے, کیونکہ وہ انارکلی کے سامنے جھوٹا عاشق نہیں بننا چاہتا ہے. تو ڈرامے میں شہزادے کی نفسیاتی کشمکش کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. وہ ایک شہزادہ ہے مگر اس سے پہلے ایک انسان ہے, ایک عاشق ہے. انارکلی کی قید کے دوران اس کا رد عمل انتہائی شدید تھا. وہ داروغہ زندان سے بھی جو ہے ٹکرانے کا عزم لے کر گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جیل کے داروغہ ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے ویسے نہیں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں, وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں, وہ مطلب ذہنی طور پر بھی اور فزیکلی بھی. تو جو ہے وہ اس کی سازش کا شکار ہو گیا. اس نے اس کو, داروغہ نے ہاتھ لگائے بغیر اس کو جو ہے جھوٹ بول کے اس کو وہاں سے نکال دیا. اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خاندانی مغلیہ کا جو ہونے والا وارث تھا وہ کس قدر ناعاقبت اندیش و جذباتی ہے. کسی بادشاہ سے, ہونے والے بادشاہ سے اور کسی شہزادے سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی. اب کیا وہ شہنشاہیت کا بوجھ اٹھانے کے قابل تھا اپنے کاندھوں پہ؟ جو اتنا جذباتی ہو وہ پوری مغلیہ سلطنت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو اس بات کا جو ہے اپنی ماں سے بھی وہ کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے. جب انارکلی کو زندہ میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, جو کہ شاہی آداب کے بالکل ہی منافی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امتیاز علی تاج کا جو کردار ہے کہیں کمزور ہے, کہیں طاقتور ہے سلیم کا کردار, لیکن سلیم کی کم عقلی نے اسے جس بھنور میں ڈال دیا تھا اس سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. جب انسان اپنی سراؤنڈنگز کو سمجھے بغیر, یہ جانے بغیر, ٹھیک ہے محبت اندھی ہوتی ہے لیکن یہ جانے بغیر کہ یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے, یہ میری منزل نہیں ہو سکتی ہے, تو وہیں پہ آدمی رک جاتا ہے. لیکن وہ اتنا آگے بڑھتا گیا کہ واپسی جو ہے وہ راستہ نہیں ہے. پھر محبت کی ناکامی نے اس سے کیا مانگا؟ اس سے اس کی محبوبہ کی قربانی مانگی. اس کی محبوبہ اپنی جان سے چلی گئی, لیکن سلیم کی محبت جو ہے, سلیم اور انارکلی کی محبت صدیوں تک زندہ رہے گی. جب تک محبت کرنے والوں کا نام رہے گا سلیم اور انارکلی کی محبت کو یاد رکھا جائے گا. آپ کو, مجھے امید ہے کہ بہت اچھے سے کیریکٹرز کے سمجھ آ گیا ہوگا سلیم کا. میں انشاءاللہ 1-2 روز میں وقت نکال کے, میں نے بچوں سے وعدہ کیا ہے, میں لائیو آ کے آپ کو اندیکھا اقتباس کیسے حل کرتے ہیں اس کی میں ضرور پریکٹس کراؤں گی. آپ وہ دیکھتے رہیے چینل, اور انشاءاللہ کسی اتوار کو ہم کر لیتے ہیں. وہ میرے لیے تھوڑا سا ایسا دن ہوتا ہے جب میں کر سکتی ہوں. اور چینل دیکھیں, اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے, اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے. ہو سکتا ہے کسی بچے کو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہو اور اس کو میرا بولا ہوا سمجھ آ جائے. تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا.
اور میں نے بہت آج دل سے، ویسے بھی میں بہت دل سے بناتی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن آپ لوگ کمنٹ کیا کریں پلیز نا، تو مجھے تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ میں میرا بولا ہوا سمجھ آ رہا ہے طلباء کو یا نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔